يا الله يا رحمن يا رحيم رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم و معظم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کے چند دروس میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی فضیلت، اسی طرح سے ماہ سیام اور تراویح کی فضیلت کے فضائل اور ان کے بعض احکام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ آج کی اس درس میں قرآن کریم کی فضیلت، اس کا نزول اور ماہ رمضان کا قرآن کریم سے ربط اور تعلق، صحابہ اور اسلاف کا طرز عمل قرآن کریم کے تعلق سے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ معزز و محترم ناظرین، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو جبریل امین علیہ السلام ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرایا کرتے تھے۔ ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، لیکن جس سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے اللہ رب العالمین کے جنتوں کا رخت سفر باندھا، یعنی اس دنیا کو کوچ کر کے اللہ رب العالمین کے جنتوں کی طرف روانہ ہوئے، اس سال جبریل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرایا۔ معزز و محترم ناظرین، اس حدیث سے رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا قرآن کو لے کر کے، یہ پتہ چلتا ہے۔ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر اپنی بخشش کروا کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے ہمارے پاس موقع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہر اعتبار سے جو ہے ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے اور رمضان المبارک کو یہ تمام فضائل اور اکرام اور تکریم جو حاصل ہوتی ہیں، ان سب کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن مقدس کو دنیا کے اندر اللہ کے نبی پر نازل کیا، اور اس بات کی تائید اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی اس آیت سے کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کو اتنی عزت اور اتنی تکریم اور اتنا مقام و مرتبہ حاصل ہے قرآن کریم کے اس مہینے کے اندر نازل ہونے کی وجہ سے۔ اور اس مہینے کی عظمت اور برکت کا کیا کہنا کہ صرف قرآن کریم جیسی مقدس کتاب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر نازل نہیں کری ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی یہ جو حسن قرار دیدہ حدیث ہے، اللہ کے نبی اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحف ابراہیم کو رمضان کی پہلی شب میں نازل کیا، اسی طرح سے تورات کو 6 رمضان گزرنے کے بعد نازل کیا گیا، انجیل کو اللہ رب العالمین نے جو ہے 13 رمضان گزرنے کے بعد نازل کیا،
زبور 18 رمضان گزرنے کے بعد نازل کیا گیا، جبکہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے 24 رمضان گزرنے کے بعد نازل کیا۔ جی ہاں، تو یہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم اور بقیہ دوسری آسمانی کتابوں کی نزول کی بات رہی کہ قرآن کریم کو اور بقیہ دوسری کتابوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم رمضان کے اندر یا غیر رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کیوں کریں؟ تو قرآن کریم کی تلاوت ہمیں اس لیے کرنی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم سراپا ہدایت اور نیکی اور ہدایت کی راہ کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہمیں اس لیے بھی کرنی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے شفا ہے، خواہ وہ بیماریوں سے ہو یا ہمارے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بچانے کے لیے شفا ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کی تلاوت اس لیے بھی کرنی ہے کیونکہ قرآن کریم جو ہے ہمارے دلوں کے سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان اضطراب میں پڑ جاتا ہے، انسان اپنے دکھوں کا اور اپنے دلوں کے جو ہے سکون کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ مختلف ذرائع سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل سکون کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس قرآن کریم سے اور اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو صرف وہ باتیں ہیں کہ جو قرآن کریم میں نازل کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم اللہ کے نبی کی احادیث کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ کو قرآن اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم، اس قرآن کریم کو پڑھنے والا کائنات کا افضل ترین انسان ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ دنیا کے لوگوں کو چھوڑ دیجئے، آپ صرف اس بات پر غور کریے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو نیکی دے گا اور ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی، اور اس 10 نیکی کو جو ہے 70 گنا تک بڑھا دیا جائے گا یا پھر 10 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر آپ نے الف لام میم کی تلاوت کی تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں اور پھر اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ اور یہی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کریم کی صرف ایک سورت کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، یہ سورہ ملک قبر کے اندر اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے یہ آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہوگا اور یہ فائدہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم آپ کے لیے قیامت کے دن جب آپ کے ماں باپ اور آپ کے سارے لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، اس وقت یہ قرآن کریم آپ کے لیے سفارشی بن کر کھڑا ہوگا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی سفارش کو قبول بھی کی جائے گی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم سے اپنا لگاؤ اور اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور قرآن کریم کی تلاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا پابند بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتا دیا، کہا کہ اقرأوا 40، کہ 40 دن میں آپ قرآن کریم کو ختم کیا کریں، قرآن کریم کو پڑھ لیا کریں۔ صحابی رسول آگے سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اور قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں تو اور پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اقرأوا 30، 30 دن کے اندر قرآن مجید ختم کیا کرو۔ کہا اللہ کے نبی میں اور پڑھ سکتا ہوں، کہا 20 دن میں پڑھ دیا کرو، کہا اور پڑھ سکتا ہوں 10 دن میں پڑھ دیا کرو، 7 دن میں پڑھ دیا کرو۔
3 دن میں پڑھ دیا کرو، لیکن اللہ کے نبی فرمایا 7 دن میں پڑھا کرو۔ 3 دن میں جس نے پڑھا اس نے قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھا، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملتا ہے اور کتنی عزت اور تکریم ملتی ہے، میں آپ کو صرف اور صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے اندر تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا اللہ رب العالمین نے کہ یہ کوئی بات کر رہے ہوتے، اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو قرآن کریم کی آیت بنا کر نازل کر دیتا۔ اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جب قرآن کریم کی آیت نازل کرنا ہوتی تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور دماغ میں ڈالتے، یہ جا کر سب سے پہلے اللہ کے نبی کو خبر دیتے تھے، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم ہے، کیا ہم یہاں پر جو ہے 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیا کریں؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر 2 رکعتیں نماز پڑھی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے حجرے میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دخل علیک البر والفاجر، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، آپ کی خدمت میں برے لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ ابھی یہ بات اللہ کے نبی اور حضرت عمر کے درمیان چل ہی رہی تھی کہ جبریل امین پردے کی آیت لے کر نازل ہوتی۔ یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے نماز پڑھانے کے بعد تو سب سے پہلا کام یہ کرتے، نشر المصحف وقرأ فیہ، قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جاتے اور پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یحییٰ بن معاذ رضی رحمہ اللہ سے پوچھا کسی نے، کہا کہ آپ اپنی زندگی کی آخری لمحات میں ہیں، آخری مرحلے میں ہیں، آپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں، آپ کی خواہش کوئی ہے تو بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا اشتہی من الدنیا شیئین، مجھے دنیا سے بس 2 ہی خواہشیں ہیں کہ بیتن خالیًا ومصحفا جید الخط اقرأ فیہ، کہ مجھے خالی گھر مل جائے اور قرآن کریم کا نسخہ مل جائے، میں اس کو پڑھتا ہوا نظر آؤں۔ اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے رمضان کے تعلق سے یہ ذکر کیا ہے کہ سلف صالحین اور تابعین اعظام، سلف صالحین اور صحابہ کرام وغیرہ کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر یہ نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور غیر نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور قتادہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ 7 دن میں قرآن کریم کو ختم کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ تو یہ 3 دن میں قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ اور حد کی بات تو یہ ہے کہ جب آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تو ہر رات 1 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنا حدیث کا درس دینا چھوڑ دیتے تھے، علماء کرام سے اور اپنے شاگردوں سے ملنا ترک کر دیتے تھے، اور یہ صرف اور صرف اپنا پورا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگایا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفلی عبادات کو بھی ترک کر دیتے تھے اور صرف اپنا وقت جو ہے قرآن کریم کی تلاوت میں لگاتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ ہمارے لیے ایک رحمت ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں قرآن کریم کو عطا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پریپیئرڈ کریں اور تیار کریں کہ قرآن کریم کو ہم کتنے دنوں کے اندر ختم کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کے سے لگاؤ اور ربط کو قائم کیجئے اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں
تو آپ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کئی بار ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ بھی کوشش کریں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، آپ اگر جوڑ جوڑ کر اور ہچے کر کر کے پڑھتے ہیں، تو آپ اور محنت کیجیے اور قرآن کو اور پڑھیے اور مایوس بالکل نہ ہوئیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کو اٹک اٹک کے اور مزید محنت کر کے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے تو ہم سب سے پہلے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن کریم یہ سراپا نور اور سرچشمہ اور جو ہے ہدایت کا منبع ہے ہمارے لیے۔ اور اگر قرآن کریم کو جب تک سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب تک ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ قرآن کریم کو جو ماہر قرآ ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کو سننے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی یہ برکت ہے کہ قرآن کریم کو صرف پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ قرآن کریم کو سننے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی اور قرآن کریم کی تلاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔